ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ سرکار نامدار، رسولوں کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، شفیع روز شمار، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ جس کسی نیک عمل میں اچھی نیت نہ ہوں تو اس عمل کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی زیادہ ثواب بھی ملتا جائے گا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کمانے کے لیے بیان سنوں گا، دو زانوں بیٹھ کر بیان کی تعظیم کی نیت سے، جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں، دو زانوں بیٹھ کر توجہ کے ساتھ خوب کان لگا کر بیان سنوں گا کہ بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس، بدن، بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب وغیرہ کی صدائیں بلند ہوئیں تو اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے نمایاں آواز میں جواب دوں گا۔ یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود اسلامی بھائی یہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان آیا تو سرک کر اس کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نبیوں کے سلطان، رحمت عالمیان، سردار دو جہان، محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک شخص حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جنازے میں شریک ہوا۔ رات کو خواب میں حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت ہوئی تو پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا کہ اللہ عز و جل نے میری اور میرے جنازے میں شریک ہو کر نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت کر دی۔ اس نے عرض کی کہ یا سیدی، میں نے بھی آپ کے جنازے میں شریک ہو کر نماز جنازہ پڑھی تھی۔ تو آپ نے ایک فہرست نکالی، مگر اس شخص کا نام شامل نہ تھا۔ جب غور سے دیکھا تو اس کا نام حاشیے پر موجود تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جو مدنی چینل کے سلسلے ایمان کی شاخیں
میں ہمارے ساتھ حاضر ہیں۔ انسان اس دنیا میں جو اپنی زندگی گزارتا ہے تو ظاہر ایک مخصوص وقت کے لیے انسان اس دنیا میں بھیجا گیا۔ اب اس کی مختلف کیفیات ہیں، کوئی پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے، کوئی بچہ چند ایک سال میں فوت ہو جاتا ہے، تو کوئی بھری جوانی میں دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، کوئی بڑھاپا پاتا ہے، لیکن بالآخر موت ہے۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کرتا، کوئی انکار نہیں کرے گا۔ اس دنیا میں جتنے بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ مرنا ضرور ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی ایسے کئی ارشادات ملتے ہیں کہ جس میں موت کا بیان ہے، تذکرہ ہے۔ اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بارے میں جو ارشادات فرمائے اس میں یہ بھی ہے کہ دنیا میں پردیسی و مسافر اور راہ گیر کی طرح رہو، کہ اگر ایک شخص سفر پہ ہو، پلیٹ فارم پہ اگر وہ بیٹھا ہو، ٹرین کا انتظار کر رہا ہو، تو کبھی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ پلیٹ فارم کی صفائی، رنگ روگن، ڈیکوریشن میں مصروف ہوتا ہے، کبھی بھی نہیں دیکھا۔ اس کو یہی ہوتا ہے کہ میں مسافر ہوں اور میری جو ٹرین ہے یہ کسی وقت بھی آئے گی اور مجھے اس میں سوار ہونا ہی ہونا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو موت کو پیش نظر رکھتا ہے نا، تو اس کا دل کھیل تماشوں میں، فضولیات میں، لغویات میں یہ لگتا نہیں ہے۔ اور موت ایک ایسا ایک تصور ہے، موت کا تصور ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے اس کو حاصل کر لیا تو وہ اپنی زندگی کا جو ڈائریکشن ہے وہ درست کر سکتا ہے۔ کیونکہ فی زمانہ کیفیت ایسی ہے ہماری کہ اگر یوں دیکھا جائے تو ہم میں سے ہر ایک گویا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ مجھے مرنا نہیں ہے، چاہے وہ ICU میں پڑا ہوا ہو، مریض ہو، طرح طرح کے امراض اس کے ہوں، لیکن ذہنی طور پر وہ تیار نظر نہیں آتا کہ مجھے مرنا ہے۔ ہر ایک کو یہ گمان ہے کہ میری زندگی بہت پڑی ہے، لیکن بالآخر مرنا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ مرنے کے بعد قبر کا معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ ہے، اور اس کی تیاری یہ بہت ضروری ہے۔ تو موت کی یاد یہ لذتوں کو ختم کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو موت کو یاد کرو اور اس کو یاد رکھو جو دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اب یہاں پر علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگرچہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے اور یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، لیکن اس کے باوجود موت کی تمنا سے منع فرمایا گیا۔ اگر کوئی پریشان ہے اور آزمائشوں میں ہے تو اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ موت کی تمنا کرے۔ ہاں اگر مجبوریاں حد سے بڑھ جائیں تو علماء فرماتے ہیں، یہ روایت میں فرمایا گیا کہ یوں کہا کرے کہ اے اللہ، جب تک زندگی بہتر ہو اس وقت تک مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو اس وقت مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ بہرحال جب کسی پر موت کے آثار ظاہر ہونے لگیں تو اس وقت تلقین کرنی چاہیے، کیونکہ کئی ایسی کیفیات ہوتی ہیں جس میں اظہار ہوتا ہے کہ یہ اس دنیا سے جا رہا ہے، تو اس وقت علماء نے فرمایا کہ تلقین کریں، کلمہ یاد دلائے، لیکن یہاں پر ایسا نہ کہے کہ کلمہ پڑھو، کیونکہ موت کی سختیاں اس پر طاری ہو رہی ہیں۔ اب ایسی کیفیت میں اگر اس نے انکار کر دیا تو کھیل ہی بگڑ جائے گا۔
تو اس کے سامنے بلند آواز سے کلمہ شریف کا ورد کریں تاکہ اس کو کلمہ یاد آئے اور وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے چلا جائے، اور جب موت واقع ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھیں۔ تو یہاں پر میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو پھر اس کے حسب حال جو اس کے ورثاء ہوتے ہیں، اگر بچے کا انتقال ہوا تو والدین ہیں، بھائی بہنوں کا انتقال ہوا تو دوسرے بھائی بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، تو یہاں پر بڑی آزمائش ہو جاتی ہے کہ بسا اوقات جب کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے تو اس وقت شیطان بڑا کھل کے کھیلتا ہے، کیونکہ میت کے غم میں آنسو بہانے میں حرج نہیں ہے، البتہ نوحہ کرنا یہ گناہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوحہ کرنے والیوں کی قیامت کے دن جہنم میں 2 صفیں بنائی جائیں گی، ایک صف جہنمیوں کی دائیں طرف، دوسری بائیں طرف۔ وہ جہنمیوں پر یوں بھونکتی رہیں گی جیسے کتے بھونکتے ہیں، کیونکہ جب کسی کے یہاں میت ہو جاتی ہے تو اس وقت شیطان یہ مختلف انداز سے کلمات کہلاتا ہے، اور اس کا اظہار میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی مایاناز تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں لکھا ہے۔ بہت سنجیدگی کے ساتھ سنیے اور غور کیجئے کہ اس کے متعلق میری معلومات نہیں، میرے گھر والوں کی معلومات نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان ضائع ہو جائے۔ کیونکہ آپ سے پوچھا گیا کہ ایک ننھا منا بچہ چھت سے گر کر فوت ہو گیا، تعزیت کرنے والی ایک عورت بولی آپ کا پھول جیسا بچہ اللہ پاک کو چاہیے ہوگا، اس واسطے اس نے لے لیا ہوگا۔ سوال ہوا کہ اس عورت کا یہ کہنا کیسا؟ جواب سنیے، اس عورت نے کفر بک دیا۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت ہوگی، یہ قول کفر ہے، کیونکہ کہنے والے نے اللہ تعالیٰ کو محتاج قرار دیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جس کا پھول جیسا بچہ اچانک فوت ہو جائے اس کا صدمہ وہی سمجھ سکتا ہے، مگر واویلا مچانے چیخنے چلانے سے بچہ واپس نہیں آتا۔ صبر کرنا چاہیے۔ بچے کی وفات پر صبر کرنے کے فضائل پر مشتمل میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنیے کہ جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے لڑکے کی روح قبض کی؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہاں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم نے اس کے دل کا پھل قبض کیا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد یعنی تعریف کا گھر رکھو۔ مالک جنت، قاسم نعمت، محبوب رب العزت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے 2 نابالغ بچے فوت ہو گئے وہ ان کے سبب جنت میں جائے گا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا ایک بچہ فوت ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے توفیق خیر والی، ایک بچے والے کا بھی یہی حکم ہے صبر تو خزانہ جنت اے بھائیو، ہے صبر تو خزانہ جنت اے بھائیو،
لب پہ شکوہ کبھی نہ آ سکے۔ تو صبر 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 اور صبر، چاہے بچے کا انتقال ہو، بڑے کا انتقال ہو، کیونکہ حالات ہمارے سامنے ہیں، عجیب و غریب حال ہے۔ امیر اہل سنت اپنے ایک بیان میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی کی میت ہو گئی، اب لوگ جنازے کی تدفین ہوئی، تدفین ہو گئی، کچھ رشتہ دار قبرستان پر حاضر تھے، اچانک ایک رشتہ دار دعا کرتے کرتے قبر پر گر گیا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا، تو دیگر پریشان ہو گئے کہ اس کو اچانک کیا ہو گیا، کہ یہ اچانک گرا، اس کا سر پھٹ گیا۔ تو جب اس کو اٹھا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ کہیں سے کوئی گولی آ کر لگ گئی اور اس بیچارے کا وہی انتقال ہو گیا۔ تو اب ایسی آزمائش والا دور ہے، حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، بے صبری کرنے سے مرنے والا پلٹ کر نہیں آتا، لیکن اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا بہت ضروری ہے۔ کہ ایک سوال ہوا امیر اہل سنت سے کہ ایک نوجوان کا انتقال ہو گیا، اس کی سوگوار ماں نے غم سے نڈھال ہو کر پکارا کہ یا اللہ اس کی بھری جوانی پر تجھے رحم نہ آیا، اگر تجھے لینا ہی تھا تو اس کی بوڑھی دادی یا بوڑھے نانا کو لے لیتا۔ سوگوار ماں کے یہ کلمات کیسے ہیں؟ جواب دیا کہ یہ کلمات کفریات سے بھرپور ہیں۔ ایک گھر میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے 2 اموات ہو گئیں، اس پر گھر کی بڑی بی نے روتے ہوئے بڑبڑانے لگی کہ یا اللہ ہم نے تیرا کیا بگاڑا ہے، آخر ملک الموت کو ہمارے ہی گھر والوں کے پیچھے کیوں لگا دیا ہے؟ بڑی بی کی یہ الفاظ کیا حکم رکھتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ مذکورہ بڑھیا کی بکواس رب کائنات کی توہین اور اس پر اعتراض سے بھرپور ہے، اور اللہ کی توہین اور اس پر اعتراض کرنا یہ کفر ہے۔ تو سنبھالیں، آزمائش ضرور ہے، لیکن مال کس کا ہے؟ رب کا مال ہے، اسی نے دیا، اسی نے لے لیا، ہم ہوتے کون اعتراض کرنے والے؟ اور پھر مرنے پر نوحہ کرنا حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ رسول کریم و جواد محبوب رب العباد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، نوحہ کرنے والی نے اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی تو قیامت کے دن اس طرح کھڑی کی جائے گی کہ اس پر ایک کرتا قطران یعنی رال کا ہوگا اور ایک کرتا جرب یعنی کھجلی کا۔ تو مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے کہ رال میں آگ بہت جلد لگتی اور سخت گرم بھی ہوتی ہے، اور جرب وہ کپڑا ہے جو سخت خارش میں پہنایا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے ناحہا یعنی نوحہ کرنے والی پر اس دن خارش کا عذاب مسلط ہوگا، کیونکہ وہ نوحہ کر کے لوگوں کو مجروح یعنی دل غمگین و زخمی کرتی تھی۔ قیامت کے دن اسے خارش سے زخمی کیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ نوحہ خواہ عملی ہو یا قولی سخت حرام، کیونکہ اکثر عورتیں ہی نوحہ کرتی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سمجھ میں یہی آتا ہے، غور کیا، اور بھی اس کی کئی مثالیں ہیں، وقت بہت کم ہوتا ہے، سمجھ میں یہی آتا ہے کہ اگر اس طرح کی کیفیت گھر میں پاتے ہیں، گھر والوں کو بٹھائیں، اور امیر اہل سنت کی تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس میں فوتگی کے بارے میں جو سوال جواب ہے یہ پڑھ کر سنائیں، کیونکہ جہالت کا دورہ ہے۔ اگرچہ دعویٰ ہے کہ ہم نے بہت ترقی کر لی، بہت پڑھے لکھے بن گئے، لیکن پڑھے لکھے نہیں ہیں، پڑھے لکھے ہیں صرف دنیاوی لحاظ سے، دینی لحاظ سے بہت جہالت ہے، اور اس کے احکام یہ بہت سخت ہیں کہ نوحہ یعنی میت کے اوصاف خوبیاں مبالغے کے ساتھ خوب بڑھا چڑھا کر بیان کے آواز سے رونا، جس کو بین بھی کہتے ہیں، یہ بھی بالاجماع حرام ہے۔ یوں ہی واویلا، ہائے مصیبت کہہ کر چلانا، گریبان پھاڑنا، منہ نوچنا، بال کھولنا، سر پر خاک ڈالنا، سینہ کوٹنا، ران پر ہاتھ مارنا، یہ سب جاہلیت کے کام اور حرام ہیں۔ آواز سے رونا منع ہے، اور آواز بلند نہ ہو تو اس کی ممانعت نہیں، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لخت جگر سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر بکا فرمایا، یعنی آنسو بہائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ
جب کسی کا انتقال ہو اس میں یہ احتیاط ہو۔ پھر جب انتقال ہو جاتا ہے پہلے غسل دیا جاتا ہے، اور اس میں بھی فی زمانہ چونکہ جدید دور ہے تو اس میں بھی بڑا عجیب و غریب نظام ہے۔ چاہے سگے باپ کا بھی انتقال ہو تو چونکہ وال ٹو وال کارپیٹ ہے، گھر میں تو ایسی جگہ ہی نہیں کہ جہاں میں اپنے باپ کو غسل دے سکوں، تو پرائیویٹ اداروں سے اس کی سروس لی جاتی ہے، اور ایسے غسل خانے بنائے گئے کہ وہاں میت کو بھیج دیا جاتا ہے اور تیار کر کے بھیج دیتے ہیں گھر پر، اور آپ نے جنازے میں شرکت کی اور جناب والد صاحب کو تدفین کرا دی۔ لیکن سوچیں اور غور کریں کہ یہ عمل بھی کتنے بڑے ثواب کا ذریعہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ مجھ سے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے، اور مردے کو نہلاؤ کہ فانی جسم یعنی مردہ جسم کا چھونا بہت بڑی نصیحت ہے، اور نماز جنازہ پڑھو تاکہ یہ تمہیں غمگین کرے، کیونکہ غمگین انسان یا اللہ کے سائے میں ہوتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے۔ ہم ہاتھ نہیں لگاتے، بلکہ والد کا انتقال ہو تو علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ بیٹا اس کو غسل دے، بیٹا غسل دے۔ لیکن یہ کیسا نالائق بیٹا ہے کہ یہ میت کو کیا غسل دے گا، اس کو اپنا غسل کرنا نہیں آتا، اس کو یہی پتہ نہیں کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں، یہ سیکھتا ہی نہیں ہے۔ دنیا کی ڈگریاں حاصل کر لی لیکن علم دین حاصل نہیں کیا، غسل کرنا نہیں آتا، کپڑے پاک کرنا نہیں آتے۔ ارے نماز بظاہر جو پڑھتا ہے اس کو نماز پڑھنا نہیں آتی، اس نے آج تک کسی کو نماز ہی نہیں سنائی۔ کیسی عجیب و غریب حالت ہے ہماری، اور دن بدن ہماری نام کے آگے ڈگریوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، دنیا کی ڈگریاں بنائے جا رہے ہیں، لیے جا رہے ہیں۔ یہ پڑھ پڑھ کر بھی کیا کر لیں گے، کیا کر لیں گے؟ یہ ڈگریاں ہمارے قبر میں ہم کو کیا کام آئیں گی؟ کہ اگر میرے باپ کا انتقال ہو، میں نے اتنی ڈگری حاصل کی اور میں نے اپنے باپ کو غسل ہی نہیں دیا، چلیں جی غسل دینے والے کے ساتھ ہی کچھ شامل تو ہو جاتا، میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے۔ میں تو ہاسپٹل والوں کو ہی کہہ دیا تھا کہ جناب میرے باپ کو غسل دے کر ہی بھیجنا، اور جناب پھر زیادہ مصروفیت ہوئی تو کہا کہ جنازہ رکھ لے، میں پہنچ رہا ہوں۔ اور یہ نالائق بیٹا باپ کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوا، اور کہنے کہ قبرستان پہنچ جاؤں گا، یہاں تک کہ قبرستان بھی جنازہ پہنچ گیا، باپ کو دفن کر دیا اور اس کے پاس آنے تک کا بھی ٹائم نہ تھا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی یہ اس پرفتن دور میں بھی، جبکہ لوگ اپنے سگے ماں باپ کے لیے بھی خیر خواہی کا جذبہ نہیں رکھتے، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں عام مبلغین کو بھی، عام مبلغات کو بھی، اسلامی بھائیوں کو بھی، اسلامی بہنوں کو بھی یہ جذبہ اور یہ مدنی سوچ دی کہ اگر آپ کے متعلقین میں، محلوں میں، رشتہ داروں میں، خاندانوں میں کسی کا انتقال ہو جائے، خیر خواہی کریں۔ مسلمان کی خیر خواہی ہے، انہیں سنت کے مطابق میت کو غسل دیں، ان کو کفنائیں، ان کو جنازہ ادا کرائیں، ان کو تدفین کرائیں۔ اور آج الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا صدقہ ہے کہ لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں اس خدمات کو فی سبیل اللہ سر انجام دیتے ہیں، کیونکہ امیر اہل سنت کا انداز دیکھا ہے۔ آپ نے نہ جانے کتنوں کو غسل دیا، بہت آپ کا اس معاملے میں جو سابقہ دور ہے جب یہ سیکیورٹی کے اتنے معاملات نہیں تھے، امیر اہل سنت کا یہ معمول تھا کہ آپ اسلامی بھائیوں کے گھر پہنچ جاتے تھے، غسل دیتے تھے، جنازہ پڑھاتے تھے، جنازے کی تدفین کراتے تھے، قبرستان میں بیٹھتے تھے ان کے ساتھ، ان کی دلجوئی کیا کرتے تھے۔ بعض اسلامی بھائی بتاتے ہیں کہ امیر اہل سنت اگر کسی راستے سے جاتے، کسی گھر کے باہر دری بچھی ہوتی اور پوچھتے کہ پتہ چل جاتا کہ انتقال ہوا ہے، فوراً چلے جاتے، وہاں بیٹھ جاتے، پوچھتے کس کا انتقال ہو، فلاں کی والدہ کا انتقال ہو، قریب چلے جاتے، اس کے لیے دعا کرتے اور تعزیت کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وہ پوچھنے والا پوچھتا کہ کون مولانا تھے، تو بتاتے کہ یہ مولانا الیاس قادری صاحب تھے۔ یہ انداز میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمارے امیر اہل سنت نے اپنایا ہے، اور جب بھی آج دیکھیں کہ ان کی محبت دلوں میں جو بیدار ہے وہ اسی لیے کہ آپ نے یہ انداز اختیار کیا۔ اور پھر ثواب دیکھیں، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ سلطان دو جہان، شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے، نماز پڑھے، جو ناقص بات نظر آئے اسے چھپائے، وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ ثواب تو دیکھیں، ثواب دیکھیں کہ ہمارے لیے کس قدر زبردست ثواب ہے۔ اور پھر حالات
آپ کبھی جائیں، یہ پرائیویٹ ادارے جو غسل دیتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں واقعی بہت حیران ہو گیا تھا، کیونکہ غسل دینے والا اکیلا ہوتا ہے، اب میت جیسے بھی آتی ہے وہ اس کو بالکل سیمنٹ کے چبوترے پہ لٹانا ہے، اور بے بسی دیکھیں وہ اکیلا بھی کیا کرے، نل میں اس نے پائپ لگا رکھا ہے، جس طرح گاڑی کی سروس ہوتی ہے اس طرح مرنے اس میت کی غسل دیتا ہے وہ، کوئی اہتمام، کوئی رقت، کوئی مطلب ایک پیار محبت، ایک بیٹا اپنے باپ کو جب غسل دے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی، غم ہوگا نا، اس کو رقت طاری ہوگی، باپ کی محبت ہوگی، بھائی کی محبت ہوگی، رشتہ دار کی محبت ہوگی، ایک مسلمان کی محبت ہوگی۔ پروفیشنل نہیں ہے، ہر کام پیسے سے کرانا یہ حل نہیں ہے کہ جناب میں پیسے والا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے یہ سارے معاملات کرنے کی، میں بس پیسے دے دوں گا۔ کتنے پیسے چاہیے آپ کو؟ ارے میرے بھائی، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو یہ تھوڑی کہ یہ حقوق بھی سارے آپ مطلب اسی طرح بانٹ دو۔ اولڈ ہاؤس میں باپ کو داخل کرا دیا، ماں کو داخل کرا دیا، انتقال ہوا وہی غسل دیں، وہی تدفین کر دیں، وہی کفن کر دیں، اور پھر جنازہ ہوتا ہے تو ہمارے معاملات بھی الگ ہیں، رشتہ داریاں ہیں، دوستیاں ہیں، اچھا لگے گا، نہیں جائیں گے تو ناراض ہو جائیں گے، ہم اس نیتوں سے اور ایسی عجیب و غریب کیفیات میں جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، جبکہ جنازے میں شرکت کرنا یہ کس قدر برکت کا باعث ہے۔ حضرت بشر حافی علیہ رحمۃ اللہ الکافی کو انتقال کے بعد قاسم بن منبع رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، اور ارشاد فرمایا اے بشر تم کو بلکہ تمہارے جنازے میں جو شریک ہوئے ان کو میں نے بخش دیا۔ اور اللہ کے ولیوں کی شان دیکھیں، یہی تھوڑی ہمیں محبت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رب مجھ سے محبت کرنے والوں کو بھی بخش دے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت مزید جوش پر آئی اور ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو تم سے محبت کریں گے ان سب کو بھی میں نے بخش دیا۔ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا میرے ولی کے در کا ہے گدا، خالق نے مجھے یوں بخش دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اذکر اللہ 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 جل جلالہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ والوں سے نسبت باعث سعادت، ان کا ذکر باعث نزول رحمت، ان کی صحبت دو جہاں کی برکت، ان کے مزارات کی زیارت تریاق امراض معصیت، اور ان کی عقیدت ذریعہ نجات آخرت ہے۔ الحمدللہ ہمیں بھی بشر حافی سے محبت ہے، بلکہ سارے اولیاء سے محبت ہے، اور انشاءاللہ ان کی عقیدت ولی کامل حضرت بشر حافی سے محبت، انشاءاللہ اس کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہوگا کہ یا اللہ حضرت بشر حافی کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرما دے۔ بشر حافی سے ہمیں تو پیار ہے، بشر حافی سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن جب قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلا تحفہ یہ دیا جاتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ مسلمان کے جنازے میں شرکت کرنا یہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی جنتی شخص فوت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو عذاب دے جو اس کا جنازہ لے کر چلے، جو اس کے پیچھے چلے، اور جنہوں نے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ تو اس قدر اجر و ثواب کا باعث، اور میں اس لیے شرکت کروں کہ میرے سیٹ کا انتقال ہو گیا، اگر نہیں جاؤں گا تو اس کے بیٹے کو برا لگے گا، نوکری سے نکال دے گا۔ میرے سسر کا انتقال ہوا تو جناب میں داماد ہوں تو مجھے ضرور جانا چاہیے۔ میرے رشتہ دار کا انتقال ہوا، میری بہن کے سسر کا انتقال ہوا تو اس لیے جاؤں گا کہ نہیں ہوگا تو بہن کے گھر میں مسئلہ ہو جائے گا۔ تو یہ عجیب و غریب ہمارے دنیاوی طور پر یہ مفادات اور اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں۔ تو اچھی نیتیں ہوں کہ مسلمان کا انتقال ہوا، اب چاہے غریب ہے، سیٹ کے جنازے میں تو کہتے ہیں نا لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، خوب ہجوم ہوتا ہے، اور غریب آدمی مرتا ہے تو 4 آدمی جنازے میں شریک ہوتے ہیں، لیکن
علماء نے کئی روایت بیان کی کہ جب کسی مومن بندے کا انتقال ہوتا ہے، اس کے گھر سے لے کر اس کی قبر تک دونوں کناروں پر فرشتے قطار میں کھڑے ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ تو بظاہر جنازے میں بہت کم لوگ ہیں، جنازے میں نہیں ہے رش، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہے تو پھر بیڑا پار ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جنازے میں جب ہم شریک ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ایک مسئلہ ذہن نشین فرما لیں کہ بعض لوگ جوتا پہنے اور بہت سے لوگ جوتے پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ تو اس کا مسئلہ ذہن نشین فرمائیں کہ اگر جوتا پہنے نماز پڑھی تو جوتا اور اس کے نیچے زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے، جوتا بھی پاک ہو، زمین بھی پاک ہو۔ اور اگر جوتے پر کھڑے ہو کر پڑھی تو جوتے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، اس کا شرعی مسئلہ بھی سماعت فرما لیں کہ میت کا سامنے ہونا ضروری ہے، غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتی۔ مستحب یہ ہے کہ امام میت کے سینے کے سامنے کھڑا رہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جنازہ موت کی یاد دلاتا ہے، اور کئی بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا، جنازہ میں شامل ہوتے تو آپ فرماتے کہ اس کو کسی بے نمازی کے گھر کے سامنے سے لے جاؤ تاکہ جب جنازے کو دیکھے تو اپنی موت کو یاد کریں۔ لیکن ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے کہ جنازے تو دیکھتے دیکھتے میتیں اٹھاتے ہیں، کہیں بم بلاسٹ ہوا سینکڑوں لوگ آ کے خدمت کرتے ہیں، چلیں یہ اچھی خیر خواہی ہے، لیکن یہ میتوں کے ٹکڑے اٹھانے والے بھی نمازی نہیں بنتے۔ دل اس قدر سخت ہو گئے کہ اپنی موت یاد نہیں ہوتی کہ آج جس طرح میں کسی کو غسل دے رہا ہوں، آج میں جس طرح کسی کی جنازے میں شریک ہوں، آج میں جس طرح کسی کا آخری دیدار کر رہا ہوں، آج میں جس طرح کسی کو کندھا دے رہا ہوں، آج میں جس طرح کسی کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہا ہوں، آج میں جس طرح اس کی قبر کی صلے رکھ رہا ہوں، یہ سارے معاملات میرے ساتھ بھی تو ہوں گے۔ میرے بھی تو مرنے کا اعلان ہو رہا ہوگا، میرا بھی تو جنازہ تیار ہوگا، میرے بھی تو جنازے کا آخری دیدار ہوگا، میرے بھی تو ماں باپ بھائی بہن بچے رو رہے ہوں گے، میرا بھی تو جنازہ ادا کیا جائے گا، مجھے بھی تو کندھے پر لاد کر قبرستان لے جایا جائے گا، مجھے بھی تو قبر میں اتارا جائے گا۔ جس طرح آج میں کسی کے اوپر صلے رکھ رہا ہوں، میری بھی صلے رہیں گی، تو مجھے کیوں یاد نہیں آتی؟ کیوں ایسی کیفیت نہیں ہے؟ دل سخت ہے، دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اب تو میرے بچنے کی صورت کیجئے، جو کچھ بھی ہونا تھا مولا ہو گیا۔ تو بہت حالت بدتر ہے۔ جنازہ نظر آئے کبھی تو حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ کو بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا ایک کلمے کی وجہ سے بخش دیا، جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کو دیکھ کر کہا کرتے تھے، سبحان الحی الذی لا یموت، سبحان الحی الذی لا یموت، سبحان الحی الذی لا یموت، یعنی پاک ہے وہ ذات جو زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ بہت آسان ہے، سبحان الحی الذی لا یموت۔ جب بھی جنازہ نظر آئے اس کو پڑھنے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور پھر جنازے کو جو لے کر چلا جاتا ہے تو یاد رکھیے حدیث پاک میں ہے کہ جو جنازے کو 40 قدم لے کر چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور حدیث میں جو جنازے کے 4 پائیوں کو کندھا دے اللہ تعالیٰ اس کی حتمی یعنی مستقل مغفرت فرما دے گا۔ اب یہاں پر طریقہ نہیں پتا بلکہ جنازہ اٹھاتے ہوئے بسا اوقات منہ ہی الٹا کر دیتے ہیں، الٹی طرف لے کر چلتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں جنازے کا چہرہ کس طرف ہوتا ہے۔ بہرحال یہ معلومات ہونی چاہیے۔ جنازے کو کندھا دینے کا جو طریقہ ہے، امیر علیہ سنت اپنی رسالے نماز جنازہ کا طریقہ، بہت پیاری رسالہ ہے، اور نماز کے احکام میں بھی یہ رسالہ شامل ہے، اس کو ضرور پڑھیں۔ جنازے کو کندھا دینا عبادت ہے، سنت یہ ہے یکے بعد دیگرے 4 پائیوں کو کندھا دے اور ہر بار 10 قدم چلے،
پوری سنت یہ کہ پہلے سیدھے سرہانے کندھا دے، پھر سیدھی پائنتی یعنی پاؤں کی طرف، پھر الٹے سرہانے کندھے کی طرف، پھر الٹے پاؤں کی طرف، یوں 40 قدم ہوں گے۔ تو بعض اوقات یہاں پر بھی بڑا عجیب و غریب حال ہے، اپنے بڑوں کو سنا تو ہم بھی کہتے ہیں 2 قدم چلیے بھائیو، 2 قدم چلیے۔ اب یہ 2 قدم نہیں ہے، 10 قدم ہے، 10 قدم چلیں، چلنے دینا اس کو، فضیلت کتنی ہے۔ پھر کلمہ شہادت، اب وہ سب کلمہ شہادت کلمہ شہادت یہ نعرے لگ رہے ہیں۔ بھئی کلمہ شہادت سے مراد ہے کلمہ شہادت پڑھیں، کلمہ شہادت کون پڑھے گا؟ یہ بھی تو یاد نہیں ہے، اس کے لیے بھی آ جائیں، کورس میں آ جائیں، مدنی تربیتی کورس کر لیں، قافلہ کورس کر لیں، قافلوں میں سفر کریں، کلمے یاد تو ہوں ہمیں، یہ طریقہ ہے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات چونکہ کاروباری تعلق ہوتا ہے اور ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ کافر کا انتقال کی خبر سنتے ہیں، تو یاد رکھیے مرتد یا کافر کی نماز جنازہ اور جلوس جنازہ میں جائز و کار ثواب سمجھ کر شریک ہونا یہ کفر ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ اگر اس اعتقاد سے جائے گا کہ اس کا جنازہ شرکت کے لائق ہے تو کافر ہو جائے گا، اگر یہ نہیں تو حرام ہے۔ حدیث میں اگر کافر کا جنازہ آتا ہو تو ہٹ کر چلنا چاہیے کہ شیطان آگے آگے آگ کا شعلہ ہاتھ میں لیے اچھلتا کودتا خوش ہوتا ہوا چلتا ہے کہ میری محنت ایک آدمی پر وصول ہو گئی۔ یہ سمجھا نہیں، ایمان نہیں لایا، مسلمان ہی نہیں ہوا، مرتد ہوا، کافر ہوا، آج واصل جہنم ہو گیا۔ اور دینی طور پر اسے کار ثواب اور مرتد یا کافر کو نماز جنازہ اور دعائے مغفرت کا مستحق جان کر ایسا کیا تو یہ خود مسلمان نہ رہا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا اور اسے تجدید اسلام اور تجدید نکاح کرنا چاہیے۔ آیت سنیے، قرآن پاک میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 84 میں ارشاد فرماتا ہے، اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک اللہ اور رسول سے منکر ہوئے اور فسق یعنی کفر ہی میں مر گئے۔ تو صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ کافر کی جنازے کی نماز کسی حال میں جائز نہیں، اور کافر کی قبر پر دفن و زیارت کے لیے کھڑا ہونا بھی ممنوع ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب قبرستان جائیں گے اس وقت بھی ہمیں احتیاط کرنی ہے کہ عموماً قبرستان جب جاتے ہیں تو وہاں پر احتیاط نہیں کرتے، قبروں کو رونتے ہیں اور چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ اہل قبور کی تکلیف کا باعث ہے۔ اور بعض جیسے پنجاب وغیرہ میں اگر مجھے سن رہے ہیں اور جو دیہاتوں میں ہوتے ہیں وہ اپنے جانوروں کو چراتے ہیں، وہاں پر جانور لے کے گھومتے ہیں، جانور قبروں کو رونتے ہیں، تو یاد رکھیے سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر بھائی حضرت سیدی ابو الحسن نوری سے سنا کہ ہمارے بلاد میں ماہریرہ شریف ہند کے قریب ایک جنگل میں گنج شہیدہ ہیں، یعنی جس میں بہت سارے شہید مدفون ہیں۔ اس اجتماعی قبر کے اوپر چلتا ہوا کوئی شخص اپنی بھینس لیے جاتا تھا۔ ایک جگہ زمین نرم تھی، یکایک بھینس کا پاؤں زمین میں جا رہا، معلوم ہوا یہاں قبر ہے، تو قبر سے آواز آئی کہ اے شخص تو نے مجھے تکلیف دی، تیری بھینس کا پاؤں میرے سینے پر پڑا۔ اور قبر پر جو بیٹھتے ہیں، اب تدفین ہو رہی ہے، میں کھڑا کیسے رہوں؟ اور معاذ اللہ اس وقت بھی ٹیلی فون پر باتیں، کاروباری خوشیاں، ہنس رہے ہیں، کہہ لگا رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں، پان تھوک رہے ہیں، معاذ اللہ ایسے بھی نادان ہیں۔ تو عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قبر پر بیٹھے ہوئے دیکھا، فرمایا او قبر والے، قبر سے اترا، نہ تو صاحب قبر کو ایذا دے نہ وہ تجھے۔ تو اس مدنی حکایت سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو جنازے کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں اور تدفین کے دوران معاذ اللہ قبروں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کسی شخص نے قبر پر پاؤں رکھا تو قبر سے آواز آئی، دور ہو اے شخص میرے پاس سے اور مجھے ایذا نہ دے۔ سیدنا
ابن مینا تابعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں قبرستان میں گیا، 2 رکعت پڑھ کر ایک قبر پر لیٹا رہا، خدا کی قسم میں خوب جاگ رہا تھا، سنا صاحب قبر کہتا ہے اٹھ کہ تو نے مجھے ایذا دی۔ تو قبر پر پاؤں رکھنا یہ حرام ہے، تو اس طرح نہ قبر کو روندے، نہ کسی قبر پر بیٹھے، نہ ٹیک لگائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے آگ کی چنگاری یا تلوار پر چلنا یا میرا پاؤں جوتے ہی میں ہو دیا جانا زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں کسی مسلمان کی قبر پر چلوں۔ تو بہرحال قبرستان جانا بھی کار ثواب ہے، اور اس وقت وہاں پر ایصال ثواب کرنا یہ بھی زبردست کار ثواب ہے۔ بلکہ ایک وظیفہ بڑا پیارا عرض کر دوں، جب کبھی کسی اللہ کے ولی کے مزار پر جانا ہو، بڑا پیارا عمل امیر اہل سنت نے اپنی کتاب قبر والوں کی 25 حکایات، قبر والوں کی 25 حکایات، یہ رسالہ بھی بہت معلوماتی ہے، آپ اس کو ضرور حاصل کریں۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کی قبر کی زیارت کو جانا چاہے تو مستحب یہ ہے کہ پہلے اپنے مکان پر غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی، 3 بار سورہ اخلاص پڑھے۔ اس نماز کا ثواب صاحب قبر کو پہنچائے، اللہ تعالیٰ اس فوت شدہ بندے کی قبر میں نور پیدا کرے گا اور اس ثواب پہنچانے والے شخص کو بہت ہی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک شخص جو تھا وہ کثرت سے قبرستان آیا جایا کرتا تھا، اور قبرستان میں بیٹھ جاتا، جب بھی کوئی جنازہ آتا اس کی نماز پڑھتے، شام کے وقت قبرستان کے دروازے پر کھڑا ہو کر دعا کرتا، اے قبر والو خدا تمہیں ان سے عطا کرے، تمہاری غربت پر رحم کرے، تمہارے گناہ معاف کرے، نیکیاں قبول کرے۔ وہی صاحب کہتے ہیں کہ ایک شام بوقت رخصت میں قبرستان والا معمول پورا نہ کر سکا، انہیں دعا دیے بغیر گھر آ گیا۔ میرے خواب میں کثیر مخلوق آ گئی، میں نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں، کیوں آئے ہیں؟ بولے ہم قبرستان والے ہیں، آپ نے عادت کر لی تھی کہ گھر آتے وقت ہم کو تحفہ دیتے تھے، آج نہ دیا۔ میں نے کہا وہ ہدیہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا وہ ہدیہ دعاؤں کا تھا۔ میں نے کہا اچھا، اب یہ ہدیہ میں تم کو پھر سے دوں گا۔ اس کے بعد میں نے معمول ترک نہ کیا۔ کئی روایتیں، مرنے والوں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں اور پکارتی ہیں گھر والوں ہمیں بھول گئے، ہمیں ایصال ثواب نہیں کرتے۔ تو ہم دیکھیں اور غور کریں کہ دادا نے، نانا نے، والد نے ہم کو اتنی پراپرٹیاں بنا کر دے دی، مکان بنا کے دے دیے، کاروبار سیٹ کر کے دے دیے، آج دنیا سے وہ چلے گئے، ہم بھول گئے ان کو، فاتحہ میں بھول گئے، قبرستان میں قبریں بھول جاتے ہیں، یہاں تک کہ قبروں کے نشان مٹ جاتے ہیں، اور وہ سال میں 2 سال میں جب آتے ہیں، ارے ابا کی قبر یہیں تو تھی، کہاں گئی؟ مٹ گئی، آپ نے آنا جانا چھوڑ دیا۔ تو اپنے ماں باپ کی قبروں پر تو جائیں، اور وہاں جمعہ کے دن مستحب وقت یہ کہ فجر کے بعد جائیں، یاسین شریف پڑھیں، ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ مغفرت عطا فرماتا ہے۔ جو یاسین پڑھتا ہے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو قبروں کی زیارت کریں، اور پھر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں پائیں کہ نیک لوگوں کی برکتیں کیا ملتی ہیں۔ حضرت علامہ علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ شیخ اکبر بن عربی ایک جگہ دعوت میں تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا ایک نوجوان کھانا کھا رہا تھا، جس کے متعلق مشہور تھا یہ ایک صاحب کشف ہے، جنت و دوزخ کا بھی اس کو کشف ہوتا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے اچانک وہ رونے لگا، وجہ دریافت کرنے پہ کہا کہ میری ماں جہنم میں جل رہی ہے۔ سیدنا شیخ اکبر بن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کلمہ طیبہ 70,000 مرتبہ پڑھا ہوا محفوظ تھا، آپ نے دل ہی دل میں اس کی ماں کو ایصال ثواب کر دیا۔ تھوڑی دیر بھی وہ نوجوان ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ اپنی ماں کو جنت میں دیکھتا ہوں۔ تو یہ نیک لوگوں کی صحبت کی برکت کہ وہ اللہ کے ولیوں کی صحبت میں تھا، برکتیں پا گئے۔ ہمارے اسلامی بھائی یہاں تک فرماتے ہیں کہ بعض اوقات امیر اہل سنت کی بارگاہ میں اسلامی بھائی حاضر تھے، اب کہ نا امیر اہل سنت یوں محبتیں دل میں کیسے پیدا کرواتے ہیں، تو فرمائیں کہ امیر اہل سنت کھانا لگا، امیر اہل سنت نے فاتحہ کیا اور دعا کی، 2 اسلامی بھائی بیٹھے اور فاتحہ کر کے آپ نے ایک اسلامی بھائی کو کہا کہ یہ ثواب میں نے آپ کی والدہ کو بھی ایصال ثواب کیا ہے اور آپ کے بھائی کو بھی کیا ہے۔ اب وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، یہ امیر اہل سنت کو پتہ ہے، میرے بھائی کا انتقال ہو، میرے پیر کو پتہ ہے،
میں کیسا ہوں کہ جب میں نے ہاتھ اٹھائے میں نے اپنی ماں کو یاد کیا، نہ میں نے اپنے بھائی کو یاد کیا، لیکن میرے پیر کے سامنے جیسے ہی میں آیا تو انہوں نے میری ماں کو بھی ایصال ثواب کیا، میرے بھائی کو بھی ایصال ثواب کیا۔ یہ نیک لوگوں کی برکتیں ہوتی ہیں، یہ ان کی صحبتیں ہوتی ہیں، اس کی برکتیں ہمیں بھی حاصل کرنی چاہیے، اپنے مرحومین کو بھی دلانی چاہیے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نماز جنازہ ادا کرنا، غسل میت کرنا، تدفین کرنا، قبرستان میں کثرت سے آنا جانا کرنا، یہ بہت ہی دلوں کو نرم کرتا ہے، اور فضائل میں نے آپ کو عرض کیے۔ ان کاموں کو سیکھنا چاہیے۔ میت کو غسل کیسے دیتے ہیں، سیکھنا چاہیے۔ دعوت اسلامی کے ماحول میں اس کی باقاعدہ تربیت ہوتی ہے۔ جی ہاں، مبلغین، کثیر مبلغین الحمدللہ یہ اس بات کو جانتے ہیں کہ میت کو غسل کیسا دینا چاہیے۔ اسلامی بہنیں جانتی ہیں، تاکہ ہم اپنے اعزاء و اقرباء، اپنے والدین کو، اپنے گھر والوں کو اپنے ہاتھ سے غسل دیں، ان سنتوں اور آداب کا خیال رکھیں۔ اس کے لیے آپ بھی کوشش کریں۔ دعوت اسلامی کے تحت جو کورسز ہوتے ہیں، بالخصوص ہمارے طلباء اسلامی بھائی جو ٹیچرز ہیں، جن کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، فائدہ اٹھائیں۔ اب تک علم حاصل نہیں کیا آپ نے، فائدہ اٹھائیں۔ آپ یہ علم حاصل کریں تاکہ اس کے ذریعے آپ اپنے دنیاوی معاملات میں بھی بہتری پائیں گے، آپ کا قلب سکون محسوس کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ ایمان پر